السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائے۔ یہودی تفصیلات سن کر آپ میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کے باپ ہیں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کے یہ علامات ہوں گے اور وہ بچہ یتیم ہوگا۔ اب چونکہ ان سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لینے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس میں آپ کی نبوت کی تمام علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں نکل گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کے قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کے لیے مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کاہن نے لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم، وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹے واپس آ رہی تھی۔ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی تو وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگو، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف دوڑا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے۔ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کے والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا،
کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کے آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس مدینہ منورہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ ایمن کہتی ہے، ایک دن مدینے کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔